یہ ہے وقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے اعظم گڑھ کے دورہ کے ویڈیو کا ایک شاندار میڈیا مشاعرے کا شاندار یہ مشاعرہ آن جہانی ہموطنی نندن بہگوڑا صاحب کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ اس میں شرکت کی جناب فیض خمار صاحب نے۔ جی ہاں، مشہور اور مرحوم شاعر جناب خمار بارہ بنکی صاحب کے پوتے جناب فیض خمار صاحب نے انہی کے انداز میں خوبصورت غزل سنا کر لوگوں کا دل جیت لیا۔ یہ پروگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ سنے سنائے فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ اس لیے شعرا سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ شاعری پیغام ہے، شاعری سندیش ہے، شاعری ذہنوں کی تربیت کا نام ہے، شاعری تفریح کا نام نہیں ہے۔ تو شعرا بھی ایسا کلام پیش کریں اور آپ بھی انہیں اس طرح سے داد و تحسین سے نوازتے رہیں کہ یہ معلوم ہو کہ آپ شبلی کی سرزمین کے پروردہ ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے سب سے پہلے آواز دے رہا ہوں فیض خمار کو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خمار بارہ بنکی اردو زبان، اردو ادب اور اردو غزل کے ایک ایسے شجر سایہ دار تھے کہ چند لمحے اس شجر کے نیچے جو ٹھہر گیا وہ اس کا ذہن جو ہے علمی ہو گیا، ادبی ہو گیا۔ خمار صاحب کے پوتے جناب فیض خمار یہاں تشریف لائے ہیں۔ وہی انداز، وہی آواز، وہی سلیقہ، وہی شعور جو وراثت میں ملا ہے۔ وراثت کو سنبھالنا معمولی بات نہیں ہوتی۔ خمار صاحب کے پوتے جناب فیض خمار اپنی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور مشاعرے کے غزلیہ دور کا آغاز کر دیں۔ فیض خمار۔ بہت دیر نہیں پڑھوں گا، بس آپ کے مطلب کی بات کروں گا۔ کچھ تھوڑا سا ماحول آپ لوگ بنا لیے کہ لگے کہ کیفی اعظمی صاحب کی زمین پہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ میں غزل کا مطلب حاضر کر رہا ہوں۔ دیدی میں اجازت چاہتا ہوں، یہ مطلب میں اپنے نوجوان بھائیوں کو نظر کر رہا ہوں۔ مطلب اس طرح سے کہا ہے کہ تمہیں دل میں بسانا چاہتا ہوں، تمہیں دل میں بسانا چاہتا ہوں، تمہیں دل میں بسانا چاہتا ہوں، میں گھر کو گھر بنانا چاہتا ہوں۔ بہت اچھے، واہ واہ تمہیں واہ۔ دل میں بسانا چاہتا ہوں، میں گھر کو گھر بنانا چاہتا ہوں، اور سجا کر اپنے ہونٹوں پر تبسم تیرے غم کو چھپانا چاہتا ہوں۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ سجا کر اپنے ہونٹوں پر تبسم تیرے غم کو چھپانا چاہتا ہوں۔ اور انور صاحب ایک بڑا عجیب سا شعر ہو گیا ہے، بہرحال حاضر کر دوں کیونکہ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ سجا کر اپنے ہونٹوں پر تبسم تیرے غم کو چھپانا چاہتا ہوں، اور کبھی آ جاؤ اندھیرے میں ملنے۔ میں مصرع ایک محاورہ کہہ لیجیے آپ اس کو، کہ کبھی آ جاؤ اندھیرے میں ملنے، میں شب کو دن بنانا چاہتا ہوں۔ کبھی آ جاؤ اندھیرے میں ملنے، میں شب کو دن بنانا چاہتا ہوں، اور مسلسل یاد آتی ہے اسی کی، مسلسل یاد آتی ہے اسی کی، میں جس کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ مسلسل یاد آتی ہے اسی کی، میں جس کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ میں غزل کا مطلب حاضر کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ تیرگی ہے کبھی اجالا ہے، تیرگی ہے کبھی اجالا ہے، کہ تیرگی ہے
کبھی اجالا ہے تیری یادوں نے مار ڈالا ہے، بہت اچھے، واہ واہ واہ، یادوں نے مار ڈالا ہے۔ اور دوستو یہ آپ کے مطلب کا شعر، ہو سکے تو اس کو آپ ریکارڈ کر لیجئے کہیں بھی، شاید آپ کے کام آئے، کہ جب سے اس کو کہا ہے شعلہ بدن، واہ واہ واہ، کہ جب سے اس کو کہا ہے شعلہ بدن، تب سے میری زباں پہ چھالا ہے، واہ 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 واہ، تب سے میری زباں پہ چھالا ہے۔ بہت اچھے، اور واہ پڑھ واہ، کے دیکھو کبھی وفا کی کتاب، کیا کہنے، کہ واہ، پڑھ کے دیکھو کبھی وفا کی کتاب، ہر ورق پر میرا حوالہ ہے، بہت ہر اچھے، ورق واہ، پر میرا حوالہ ہے۔ اور یہ آخری شعر اس غزل کا، ارشاد، مقطع سن لیجئے کہ فیض یوں ہی غزل نہیں ہوتی، انور صاحب، ہاں تاؤ، فیض کہ فیض یوں ہی غزل نہیں ہوتی، مدتوں ذہن کو کھنگالا ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، کہ وہ کیا میرے قریب سے ہو کر گزر گئے۔ یہ آپ کے مطلب کی بات ہو تو ایک بار تالی بجا دیجیے۔ وہ کیا میرے قریب سے ہو کر گزر گئے، وہ کیا میرے قریب سے ہو کر گزر گئے، آنکھوں کی راہ چپکے سے دل میں اتر گئے، آنکھوں کی راہ چپکے سے دل میں اتر گئے، اور دیکھا وہ اپنے وعدے سے کیسا مکر گئے، واہ واہ واہ، دیکھا وہ اپنے وعدے سے کیسا مکر گئے، ان کا تو کچھ نہ بگڑا مگر ہم تو مر گئے، بگڑا۔ شکریہ آزاد، میرے بائیں حصے میں جو لوگ ہیں ان کا واقعی میں دل دھڑکتا ہے، ان کا تو کچھ نہ بگڑا مگر ہم تو مر گئے۔ اور یہ اعظم گڑھ کو یہ شعر نظر کر کے جا رہا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہ دل بھی گیا نظر بھی گئی جان بھی گئی، کہ دل بھی گیا نظر بھی گئی جان بھی گئی، برباد کرنے آئے تھے برباد کر گئے۔ بہت اچھے فیض کمار صاحب، کیا کہنے ہیں آپ نے اپنے دادا کی آواز کی امانت کی حفاظت کی، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ ایک پیارا شعر، سچا شعر آپ دے گئے کہ دیکھا وہ اپنے وعدے سے کیسا مکر گئے، ان کا تو کچھ نہ بگڑا مگر ہم تو مر گئے۔ لیکن میں فیض کمار سے یہ بتانا چاہتا ہوں، اتنی جلدی مرنے کی کوشش یا دلچسپی مرنے میں مت رکھیے۔ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، بڑی امانت ہے۔ ایک محبوبہ کے انکار کر دینے سے یا نہ ملنے سے اگر آپ مر جائیں گے تو بہت سی اگلی محبوباؤں سے جو توقعات ہیں اس کو بھی آپ کھو دیں گے۔ اس لیے آئندہ توقعات قائم رکھیے۔ ابھی عمر جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور صحیح،
तू नहीं और सही, और नहीं और सही, एक के इनकार कर देने से मर न जाइए, ये अच्छी बात नहीं है, ये मर्दों का सलीका या तरीका नहीं है। बहरहाल लेकिन गज़ल के शायर की मजबूरी है कि जब तक महबूब के इशारों पर जान न दे दे, महबूब के इनकार करने पर बेहोश न हो जाए, तब तक गज़ल ही नहीं मुकम्मल होती। ये अजीब व गरीब मामला है, किया क्या जाए। साजिद भाई कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। आजमगढ़ के कोरा गहनी में हुआ ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, इसे ऑर्गेनाइज किया सर सैयद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने। इस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब साजिद खान आजमी साहब। जनाब साजिद खान आजमी साहब इस मुशायरे के कन्वीनर रहे। ये उनका 11वां मुशायरा था। जी हां, जनाब साजिद खान आजमी साहब अपनी मेहनतों, अपनी कोशिशों से आजमगढ़ और उसके एतराफ में उर्दू की शमा को रोशन किए हुए हैं। और कर कौन रहा है? साजिद। साजिद को तो मैंने अपना बेटा माना है और मैं जानती हूँ कि अगर आज साजिद हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम से इस मुशायरे को मधु कर रहा है तो इसकी वजह यह है कि ये हिंदुस्तान की तहजीब की नुमाइंदगी करता है, उस तहजीब की जो फक्र नहीं करती है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, जैनी है। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे की सरपरस्ती की गरीबों की हमदर्द उर्दू की मुहाफिज प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी साहिबा ने, जो कौमी तर्जुमान हैं कांग्रेस पार्टी की, साथ ही लखनऊ शहर की एमएलए भी हैं। इस मुशायरे में खुसूसी शिरकत की आली जनाब जेड के फैजान साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। जनाब जेड के फैजान साहब की मोहब्बतें जनाब साजिद खान आजमी साहब को बराबर मिलती रही हैं। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनॉग्रेशन किया जौनपुर के नौजवान एमएलए, हिंदुस्तान की राजनीति में तेजी से उभरते हुए सितारे, नौजवानों की दिलों की धड़कन जनाब नदीम जावेद साहब ने, और उन्होंने इस मुशायरे की इब्तिदा में अपने ख्यालात से भी लोगों को नवाजा। तो ये था कोनरा गहनी आजमगढ़ का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, जिसके कन्वीनर थे साजिद खान आजमी। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे के वीडियो भी देख सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।